السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ کل ویڈیو کا ناغہ ہو گیا، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، کچھ ڈینگی سسپیکٹ کر رہے، لیکن میں نے کہا پھر وہ تسلسل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا تھا کہ اب ہم اس جنریشن کو، ان بچوں کو کیسے ڈیل کریں، کیونکہ اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں، جو ایف ایس سی میں ہیں، جو ایم ڈی کیٹ دے رہے ہیں، اور سب سے جو ہمارے سارے بچے جو میڈیکل کالج میں ہیں، تو بس مجھے نہیں پتا کہاں فالٹ ہے۔ ہم میں فالٹ ہے، ان میں فالٹ ہے، ہم ٹیچرز اچھے نہیں ہیں، مینٹور اچھے نہیں ہیں، یا یہ اتنے کیئرلیس ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان بچوں کو بیٹھ کے کوالٹی آف ٹائم بہت دینا ضروری ہے۔ چاہے آپ کا بچہ 7 سال کا ہو، 8 سال کا ہو، وہاں سے آپ شروع کریں اور اپنے ساتھ اس کی بانڈنگ کریں۔ کھانا آپ لوگوں نے اکٹھے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے ان کو بھی بتانا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی ٹریننگز ہوتی ہیں، وہی اس کا پھر آؤٹ کم بہت اچھا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ان کو بھی بتانا، اچھا بیٹا تمہارا دن کیسا گزرا، تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی، اچھا میرا دن ایسا گزرا، جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ پھر بچے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ رضا نے مجھے بہت دیر سے بتایا کہ جناح ہائز میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن جب مجھے بتایا تو میں گئی۔ کچھ بچے ڈر کے مارے نہیں بتاتے، ماں باپ ڈانٹیں گے، کہ اپنے بچوں کو آپ نے کہنا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ہم سب سے پہلے آپ کے دوست اور پروٹیکٹیو ہیں، باہر کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو آپ نے بچوں کو کانفیڈنس دینا ہے اپنا، تاکہ وہ آپ کے ساتھ ساری پرابلم سولو کر سکیں۔ اگر ان کو میٹرک میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ آپ کو بتا سکیں، بجائے وہ چھپیں اور وہ چھپائیں، نہیں سمجھ آ رہا اور انگزائٹی میں ہوں، پیپرز اچھے نہ ہوں، پھر ڈپریشن ہو، پیچھے ہو جائیں اپنے بچوں سے۔ پھر کبھی کزنز میں، دوستوں کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں۔ میں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کا کمپیریزن نہیں کیا۔ میں نے کہا بیٹا اتنے لے آؤ کہ جس میں تمہارا ایڈمیشن ہو جائے، اتنے لے آؤ جس میں کہ تمہیں آسانی سے تم اپنی لائف کے گولز نکال لو۔ کبھی کمپیریزن نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو، ہر انڈیویجول کو یونیک بنایا ہے۔ تو آپ نے ٹائم دینا ہے، کھانا اکٹھے کھانا ہے، چائے پینی ہے، اور یہ جو ہوٹلنگ کا اور باہر کا کام ہے نا، یہ پلیز اس کو تھوڑا سا کام کر دیں۔ اور میں نے بھی پرسوں اپنے پی جی آرز کو دکھایا، ماؤں نے نا نیا وہی کام، بچہ رو رہا ہے موبائل پکڑا دیا۔ آپ بچے کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا بات ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں، مجھے یاد ہے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ میں تو ابھی بھی، آپ لوگ ہنسیں گے، میں اور ادھر ابھی بھی ایسے پکڑم پکڑائی کھیل لیتے ہیں، کبھی ادھر سے چھپ جاتے ہیں، ادھر سے ہنس لیتے ہیں۔ تو گھر کو لائیولی رکھنا پڑتا ہے، گھر کو آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینا پڑتا ہے۔ پھر بیٹھ کے پوچھتے ہیں بیٹا تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا، تم آج تھوڑا سا چپ ہو، کیا بات ہے؟ پھر آپ ان کی ڈریسنگ دیکھیں کہ کیجول جو ہے وہ چپلیں پہن رہے ہیں۔ میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا، لڑکیوں کو بھی، اور کچھ ہیں تو وہ بالکل ہی ہمارے، دیکھیں یہ کوئی کہے کہ لباس سے فرق نہیں پڑتا، آئی ڈونٹ ایگری ود دس۔ لباس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ کے لباس میں ماڈسٹی ہونی چاہیے، جس میں تھوڑا سا نیشنلزم ہونا چاہیے، اور آپ ایسے ہوں کہ ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے بیٹا اپنے آپ کو اس ڈیسنٹ وے میں رکھنا ہے کہ آپ کی ایک پروفیشنل لک ہے۔ آپ میڈیکل کالج میں جا رہے ہیں، آپ کا بچہ بغیر اوور آل کے جا رہا ہے، آپ پوچھیں بیٹا تمہارا اوور آل کدھر ہے؟ تو پیرنٹس، بلکہ پیرنٹس اب ناراض ہونے لگ جاتے ہیں کہ کیوں ڈانٹا۔ پھر بچے ہیں، لڑکے ہیں، میں نے ہارڈلی آئی ہیو ایور سین، بہت سالوں سے، کہ کوئی ویل ڈریسڈ بچہ ہو اور پھر کسی کا پڑھائی میں انٹرسٹ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں پتہ کیا ہے؟ وہی ساری چیزیں یہ ہے کہ بچے نا، انہوں نے اپنے آپ کو ایک سنگل یونٹ بنا لی ہے،
اور سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو کچھ بتائیں گے وہاں سے جھڑکیاں پڑیں گی اور خود وہ سچویشن ڈیل نہیں کر سکتے. تو آپ ان کو گائیڈنس کی ضرورت شاید اس وقت بھی پڑے گی جب وہ شادی شدہ ہو جائیں گے اور ان کے اپنے بچے بھی ہو جائیں گے. اور آپ کو یاد ہے میں تو اپنی نانی سے کہانیاں سنا کرتی تھی. تو ہم لیٹا کرتے تھے رات کو ساتھ. اچھا یہ کہانی سنائے وہ کہانی سنائے. کبھی دادی سے بھی سن لیتی تھی جس کا جو آئی کیو ہوتا تھا. لیکن مزہ آتا تھا ایک بڑے مطلب ایج کے بندے سے جو آپ کا ریلیشن شپ ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں. اب آپ کو بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں میری امی ابا کی تصویر نظر آ رہی ہوگی, میری بیٹی کی. تو آپ کو فیملی جو ہے نا بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ دیکھو تصویریں کا کنٹروورشل ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ نہیں رسپیکٹ ہے کہ امی ہے ابو ہے. ابو بے شک نہیں ہیں دنیا میں لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہ نہیں ہیں. میں سمجھتی ہوں ان کی ٹریننگ ان کی باتیں میرے میں ایکو کرتی کانوں میں. اس طرح ہو تو اس طرح کرنا, اس طرح ہو تو اس طرح کرنا, میں تمہارے لیے دعائیں مانگتا ہوں. تو وہ چاہے زیادہ بولتے نہیں تھے لیکن پھر بھی ایک کمیونیکیشن تھی جو کہ آج بھی میرے لیے بہت یوزفل ہے. اسی طرح میں رضا کو بتاتی ہوں رضا اس طرح کی بات ہو اس طرح کرنا ہے. تو بچوں کو نا اکیلے نہ چھوڑیں, یہ انڈیپینڈنٹ نہ کریں کہ تم یہ بھی کر سکتے ہو یہاں پہ بھی چلے جاؤ. جیسے رضا مجھے کہیں بھی بتا کے جائے, اب بس کے رضا کا کہیں گے کیونکہ بس ایک کی بیٹی ہے تو میں تو اسی کا دینا ہے. سو اف آئی سے نو یو کانٹ گو آؤٹ سائڈ دس ٹائم, حالانکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں جا رہی ٹھیک جگہ جا رہی ہے, دین شی نیور آرگوز, کہتی ٹھیک ہے ماما میں اس وقت نہیں جاتی, آپ کو میں نے ٹینشن نہیں دینی. تو ان کو بتاتے ہیں کہ ہم کنسرنڈ ہیں تمہاری سیفٹی سے, تمہاری چیزوں سے. اور ٹھیک ہے ایک دم ایکیوٹ ابرپٹ نو نہیں کرنی چاہیے, ان کو بتانی چاہیے, لاجک بتانی چاہیے. اور اسپیشلی جب ان کے رشتوں کا ٹائم آئے پھر کیا کرتے ہیں یہ میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں. اب وہ فیسینیشن کا جو ایج ہوتی ہے, باتیں کرتے کرتے کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ٹائم صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ٹائم آپ کے پڑھنے کا ہے. اپنے بچوں سے پوچھیں کہ تھوڑی سی نظر بھی رکھیں, تھوڑے سے فرینڈلی بھی ہوں کہ دیکھو بیٹا تم اس سے ہو ایج میں, تمہارا کوئی کسی کے ساتھ انٹریکشن ہو, somebody shows you کہ you are interested, ایسا نہیں ہوتا. یہ انٹرسٹ جو ہے یہ تھوڑے سے دن کے لیے ہوتے ہیں اور زندگی نبھانی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو جب ٹائم آئے گا تو یہ سب کچھ کریں گے. یہ ساری وہ ایک ایج ہے. آپ دیکھیں کتنی سوسائڈ ہے ڈر کے مارے کہ میرے ایم ڈی کیٹ میں میرے سامنے ہمارے ایک بینک مینیجر تھے, ان کے بھائی نے پہنچتے اس نے سوئسائڈ کر لی, پنکھے سے لٹک گیا کہ خاندان والے کیا کہیں. سو واٹ یار, لائف اس کی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, اس کا پروفیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. اور رزق اللہ نے لکھا ہے وہ جو کچھ بھی کرے بس وہ عزت کے ساتھ کرے. ہمارے یہاں ایک وہ ہو جاتا ہے نہیں ڈاکٹر نہیں بنے گا تو زندگی جو ہے نا ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور بچوں کو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ نہ کریں, بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں. آپ ان کو بتائیں کہ ہمیں اب تمہاری ضرورت ہے, جب پہلے جیسے تمہیں بچپن میں ہماری ضرورت تھی اب ہمیں تمہاری ضرورت ہے. تم کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو بیٹا, ٹھیک ہے نا. ہم کس لیے زندہ رہیں گے, ہم کس کے سر پہ زندہ رہیں گے, ٹھیک ہے. تو اس طرح اور بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ بھی کریں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے, دیکھو آج تم نے مہمانوں کو اچھا سرو کیا. بیٹا گھر میں کوئی آئے, میں گھر میں جاتی ہوں لوگوں کے بچے گھروں میں گھس جاتے ہیں تو ان کو سکھائیں گے گھر میں آتا ہے اس کو آپ بٹھائیں, سلام دعا کریں, ان سے پوچھیں چائے پانی. آپ جو کچھ بھی اس وقت ماما نہیں ہے یا ماما ہے بھی صحیح, آپ پوچھ لیں, آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں. اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. میں کچھ لے آؤں یا وہ کچھ لے آؤں, جو بھی اویلیبل ہے. جسچرز جو ہے نا دیز میٹرز یہ نہیں کہ سب کمرے میں بیٹھے ہوئے مہمان بیٹھا ہوا ہے, ہاں مس یو, میں کہاں ہوں, آئی ایم ود یو, ٹھیک ہے. تو بس یہ چھوٹی سی بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا انشاء اللہ تعالیٰ کل اس ٹاپک پہ پھر بات کریں گے کہ
بچے اگریسو کیوں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحت رکھے، اور میں بالکل ٹھیک رہوں تو ضرور اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ کل صبح نہیں کریں گے تو کل شام کو ضرور کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیں. یہ دیکھیں رضا کی اتنی پیاری تصویر ہے. یہ کرسی نہیں نہیں، ابھی بھی بہت پیاری. کرسی کے نیچے گھسی ہوئی تھی تو اب میں نے اس کی تصویر کھینچی. ہم اس وقت ویلز میں ہوتے تھے. چلے اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ انٹیمیسی رکھیں، فرینڈشپ کو ایک فرینڈلی ایٹیٹیوڈ رکھیں تاکہ وہ آپ سے ڈرے نہیں، آپ سے اپنی پرابلمس ڈسکس کریں. ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ.